بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ 40 نبوی سے متعلق ہماری سیریز جاری ہے اور آج ہم تیسری حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ تیسری حدیث یوں پیش ہے: عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ سامعین و سامعات، یہ بھی حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث بھی دین کی بنیادوں میں سے ایک ہے کہ جس پہ دین کی بنیادیں قائم و دائم ہیں۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں اسلام کی مثال ایک عمارت سے دی گئی ہے، یعنی جس طریقے سے ایک عمارت اپنے بنیادوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اسلام بھی ایک عمارت کی شکل میں ہے جس کی بنیادیں یہ ہیں جو ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا۔ 5 بنیادیں اسلام کی بتائی گئیں، 5 پلرز بتائے گئے جس پر اسلام کی عمارت قائم و دائم ہے۔ آئیے مختصر طور پر اس کی تفصیل ہم چند منٹوں کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے کلمہ توحید، شہادتین کا اقرار۔ سامعین و سامعات، ہم میں سے کسی کے پاس یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سب سے اہم چیز اسلام کی روح اگر ہے تو وہ کلمہ توحید ہے۔ اگر پہلا کلمہ توحید جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اگر کوئی بندہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس میں پابند اور پکا نہ ہو تو اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے بڑی درمندی کے ساتھ ہمارے علماء کرام جگہ جگہ وقتاً فوقتاً اس توحید کی اہمیت کو ہم بتاتے ہیں، کیونکہ اگر توحید کسی سے چلی جائے تو پھر نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا صاف ارشاد ہے، اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے اور اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اسی کے برخلاف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس بات کو مان لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ چاہے جتنے بڑے گناہ ہوں ممکن اللہ رب العالمین انہیں سزا دیں اور سزا دے کر پھر جنت میں ڈالے، یا اللہ رب العالمین مغفرت فرما کر سیدھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن کوئی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور جہنم سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، تمام انسانوں کے انسانیت کو سننے والوں، ہماری اس بات پر غور کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں اور ساتھ میں اپنے تمام ساتھیوں کو شرک کے دلدل سے نکل کر توحید کے دائرے میں آنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ دوسری چیز اس میں بتائی گئی نماز قائم کرنا، دن و رات میں
اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز اپنے وقت پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں اگر توحید کے بعد اگر کسی رکن کا درجہ ہے تو وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، اگر انسان کے کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے کہ اس سے پہلے جیسے ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ابتدائی آیتوں میں فرماتا، متقی کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ صاف فرما دیا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ کو الصلاۃ نور کہا۔ بہرحال اتنی زیادہ حدیثیں اس بارے میں اور قرآنی آیات ہیں کہ جن کا یہاں پر تذکرے کا وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مختصر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں جو بتائی گئی ہے، تیسرا رکن، وہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا اس کے برابر یا اس سے زیادہ مال جمع ہو، پراپرٹی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، چاندی اور سونے کی شکل میں، اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو 2.5% 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ایک مسلمان پر واجب ہے۔ جانور، کھیتوں وغیرہ کے جو مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق وہ مختلف ہیں، جن کا تذکرہ یہاں پر ممکن نہیں اس مختصر سے وقت میں، آپ کسی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر بات یہی ہے۔ اور زکوٰۃ کی بھی اہمیت یہی اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ فرمایا وہیں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ نور آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ ساز جملہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے ہوں، بکری کا ایک بچہ بھی دیتے ہوں، یعنی معمولی سی چیز بھی اگر وہ زکوٰۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے ہوں، لیکن اگر آج دینے سے منع کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر کا اعلان ان کے خلاف جہاد کا اعلان تھا ساتھیوں۔ تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر آئیے جس چیز کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے، حج کا۔ حج کی اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ خود کا نان و نفقہ، اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ اور برداشت کرتے ہوئے مکہ کے سفر کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حج فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے، آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جو جملہ استعمال کیا علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کے تحت اللہ رب العالمین نے فرضیت کا، حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ ہے جس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی اللہ رب العالمین سیدھے انہیں جنت میں جنت عطا فرمائیں گے جو حج مبرور کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو سامعین و سامعات، یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے جس کی اہمیت میں بہت ساری قرآنی آیتیں اور بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کر کے آتا ہے جس کا اللہ رب العالمین حج قبول کر لے تو گویا وہ اپنے گاؤں اور اپنے وطن ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو، اتنا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ حج مبرور نصیب فرمائے۔ آخری چیز اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے رمضان کے روزے، ہر بالغ پر روزے فرض ہیں، مسافر کے لیے اس میں چھوٹ ہے، بیمار کے لیے چھوٹ ہے وقتیہ طور پر،
اور حائضہ عورتوں کے لیے جب تک وہ حالت حیض میں اس پہ چھوٹ ہے، رمضان کی ایک ماہ کے روزے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر فرض قرار دیے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہرحال ساتھیو، یہ بھی ہمارے پاس واضح چیز ہے، لیکن آج کی اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر ایک بھی چیز کو ہم نہیں مانتے ہیں تو جس طریقے سے کسی ایک بنیاد سے کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے کسی ایک کے انکار سے کوئی انسان مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے 5 کو ماننا ضروری ہے۔ البتہ عمل الگ چیز ہے کہ ممکن ہے کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، کسی کے اوپر حج واجب نہ ہو اور کوئی روزے سے مستثنی ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اقرار کرنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار حال ہیں وہ شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کا انتظام فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔